لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ یہ فدق مقام بڑا مشہور و معروف مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت تو نہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے والی تھے، اس کے متولی تھے۔ وہاں پہ ایک باغ تھا، بلکہ ایک پوری جاگیر تھی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے والی تھے، متولی تھے، اور اسی کی جو آمدن آیا کرتی اس باغ کی، اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر کے اخراجات بھی چلاتے تھے۔ کوئی مہمان آ جائے اس کی مہمان نوازی بھی اسی مال و اسباب سے فرمایا کرتے تھے۔ پھر مدینہ المنورہ کے اندر جو اصحاب صفہ صحابہ کرام کے لیے جو چبوترا قائم تھا، جس کے اندر یتیم مساکین صحابہ کرام رہائش پذیر بھی تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تعلیم بھی حاصل فرما رہے تھے، ان طلباء کرام کے اخراجات، ان کی ضروریات بھی اسی مال کی اس سے پوری کی جاتی تھیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پردہ کر جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک آیا، تو چونکہ وہ باغ وقف تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے متولی تھے، اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وقف شدہ مال ہی تصور کرتے ہوئے، چونکہ آپ بادشاہ تھے، آپ خلیفہ تھے، تو اپنے اختیارات کے اندر لے کے اس کے مال و اسباب کو غرباء مساکین کے اندر جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام تقسیم فرمایا کرتے تھے اسی انداز کے ساتھ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے بعد روافض نے، اہل تشیع نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی بہتان لگائے، اور آپ کے بعد آنے والے خلفاء کرام سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیات کے اوپر بھی بہتان باندھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے اہل بیت کے حق کو مارا ہے، وہ غاصب ہیں، کہ حضور کے بعد ان کا یہ جو مال تھا، ان کے اہل بیت، ان کے گھر والوں کا اس کے اوپر حق تھا، تو انہوں نے اس حق کو غصب کر لیا تھا۔ تو اس کے جواب علماء کرام نے دیے ہیں کہ یہ مال اگر غصب ہوتا تو سیدنا ابوبکر صدیق اپنی جان کے اوپر اس کو استعمال فرماتے تو ہم کہتے کہ اس کو غصب کیے، لیکن اپنی جان کے اوپر استعمال کروانے کی کوئی بھی روایت ثابت نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو انہی غرباء مساکین کے اندر جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام تقسیم فرمایا کرتے تھے اسی انداز کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھا، لیکن اہل بیت کو اس میں سے کچھ حصہ نہ دیا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ مال وقف تھا، اور وقف مال اس کے تقسیم کا طریقہ کار جو اللہ کے نبی نے بتلایا تو اس انداز کے ساتھ آپ فرما رہے تھے، اس لیے اس کے اندر ان کا حصہ کوئی نہیں تھا۔ اور اگر وہ وقف نہ بھی سمجھا جاتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت بھی سمجھا جاتا، تو تب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انبیاء کرام جو رسول ہوا کرتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، ان کی کوئی میراث نہیں ہوتی، نہ ہم، حضور فرماتے ہیں، نہ ہم لوگ کسی کے مال میراث کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہماری کوئی میراث ہوتی ہے۔ انبیاء کرام جو پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ صدقہ خیرات ہی ہوا کرتا ہے، اس کو صدقہ خیرات ہی کرنا چاہیے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کی روح سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مال وقف نہ ہوتا بلکہ یہ حضور کی ملکیت میں ہوتا، تب بھی اہل بیت کا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حق نہ تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کے اس بات کے اوپر اجماع تھا اور وہ مال اسی انداز کے ساتھ تقسیم کیا جا رہا تھا۔ محض صحابہ کرام کے ساتھ بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ان کے اوپر یہ بہتان باندھے گئے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت بٹھانے کے لیے باغ فدق والا واقعہ بار بار اہل تشیع، اہل روافض اس کو دہراتے ہیں اور ان پاک ہستیوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات سراسر باطل اور غلط ہے۔